اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. نہایت واجب الاحترام معززین و سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے پایا لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں پھر توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کی نورانی وجدانی رحمتوں والی گھڑیوں میں آج وہ ذکر کرنے لگے ہیں جو ذکر اہل بیت میں سے وہ پھول ہیں، وہ اس گلاب کی کلی ہیں جن کا نام مولا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آج ان کا ذکر خیر کرنا ہے. سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ میں یہ سبق آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کو اپنی حاضری کے لیے اور اپنی حاضری اہل بیت کی بارگاہ میں لگوانے کے لیے چند الفاظ یہ کہوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت تمہاری محبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ فرض کر دی گئی ہے. تمہاری محبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ فرض کی ہے، اس لیے کہ تمہارے منصب کے لیے، تمہاری عزت کے لیے یہی بات ہے کہ جب تک اہل بیت ہم نماز میں آپ کا ذکر نہ کریں ہماری نماز کامل نہیں ہوتی ہے. نماز کا کامل ہونا ذکر اہل بیت کے ساتھ ہے، محبت اہل بیت کے ساتھ ہے. سامعین کرام، یہ اہل بیت کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ مالک کائنات ارادہ رکھتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند ہی نہیں. یہ میں آپ کو ترجمہ اور مفہوم بتا رہا ہوں کہ تمہارے پاس گندگی آئے، تمہارے پاس نجاست آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہت رکھتی ہے کہ تمہیں خوب صاف ستھرا پاک کر دیا جائے، تمہیں اعلیٰ کر دیا جائے، تمہیں خوشبو والا کر دیا جائے. سامعین کرام، یہ ساری کی ساری شانیں جو اہل بیت کو عطا ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عطا ہو رہی ہیں. اب میں اپنے سبق کی صورت میں آؤں گا اور اپنے سبق میں حب علی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ویر علی، مولا علی، ان کی بات کرتا ہوں کہ آپ کی محبت امت کے لیے کیا سبق رکھتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. اس بات سے یہ واضح بات ہے کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مولا علی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی محبت کو ذکر علی اور محبت علی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کو مولا علی کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور سامعین اکرام، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ایمان کو جاننے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق لوگ بھی ہیں، ان کے لباسیں بھی مسلمانوں کی طرح ہے، مومنوں کی طرح ہیں، پہچان مشکل ہو جاتی ہے. انہوں نے بھی جبہ کبا پہنا ہوتا ہے، ان کی بھی داڑیاں ہیں، وہ بھی
یہ سارے کا سارا لباس جو شرعی ہوتا ہے وہ زیب تن کر کے آتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ اکرام آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایمان والوں کی اور منافقوں کی پہچان بتا دیجئے کہ پہچان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میں تمہیں ایک پیمانہ دے رہا ہوں، میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں کہ تم کیا کیا کرو، جب بھی مجلس میں بیٹھو اور سارے بیٹھے ہوں تو میرے علی کا ذکر کر دیا کرو۔ جو شخص بھی میرے علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے وہ مومن ہے، اور جو ذکر علی سے اس کو سن کر جس کے چہرے کے اوپر ایک ایسے اثار آ جائیں کہ وہ بجھ جائے اور اس کے چہرے پہ ملال آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ منافق ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم منافقوں کی پہچان ذکر علی سے کیا کرتے تھے کہ حب علی، محبت علی عین ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے، اور جو بغض علی ہے وہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اگر منافقوں کو آج بھی جانا ہو ان کے سامنے ذکر علی کر لیا کرو، اگر ذکر علی کر کے اگر ان کے چہرے پہ ملال آ جائے تو پتہ چل جائے گا یہ منافق ہیں۔ سامعین کرام، مولا علی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں محبتیں ہی محبتیں سنائی ہیں، اور آج وہ محبت جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کا میدان ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ پاک فتح دے گا، جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات فتح دے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر پہچان بتائی، نشانی بتائی اس شخص کی، فرمایا وہ شخص جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی ذات فتح دے گی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، رات اسی میں بسر تھے۔ یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کون قسمت والا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اور جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی ذات فتح دینے لگی ہے۔ لوگ جب صبح کو اٹھے تو وہ اس امید کے ساتھ پہنچے کہ جھنڈا ہمیں عطا ہوگا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارے اکٹھے ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی آنکھوں کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن لگانے کی دیر ہے کہ مولا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ان کی تکلیف دور ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جھنڈا جس کے اوپر فتح ہونی ہے اور اس کی پہچان کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والے مولا علی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مولا علی کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ سامعین اکرام، اب مختصر وقت میں جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر کچھ باتیں سبق کی صورت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم پھر کیا کرو، اہل معرفت کے ساتھ، اہل ذکر کے ساتھ اس کا ذکر کر لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو۔ مولا اب کسی کو علم نہ ہو تو انہیں اہل علم کے پاس جانا چاہیے، اہل ذکر کے پاس کیوں؟ فرمایا جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خاصہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر علم کو جانتے ہوتے ہیں، اور جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان کے پاس دو خاصے ہوتے ہیں کہ وہ اہل علم بھی ہوتے ہیں اور اہل معرفت بھی ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو جانتے ہوتے ہیں اور حقیقت کو جانتے ہوئے حقیقت کی بات بتاتے ہیں۔ اس لیے جب تمہیں
کبھی اپنی روح کے بارے میں، اپنے بارے میں، اسلام کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ اور سامعین کرام، اس ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر مختلف آیات کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الزخرف میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یہ قرآن آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ الانعام میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن پوری کائنات کے لیے ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ المزمل میں فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن تو نصیحت کرتا ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے فرمان کے مطابق یہ قرآن سب کے لیے ہے، ساری قوم کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اس سے نصیحت ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل ذکر کون ہیں، نصیحتیں کن کے پاس ہیں، پوری کائنات کا علم کن کے پاس ہے، حقیقت کن کے پاس ہے، معرفت کن کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کن کے پاس ہے۔ آئیے یہ سوال بارگاہ مصطفیٰ کے اندر لے کے چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتا دیجئے، قرآن کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ قرآن جو ذکر ہے اس کی معرفت کون جانتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنز العمال کے اندر، اور علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن علی سے پیوست ہے اور علی قرآن سے پیوست ہے۔ قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بس جس نے قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے اور اسے قرآن کے بارے میں کسی آیت کا پوچھنا ہے، اس کے ظاہری معنی پوچھنے ہیں، اس کے باطنی معنی پوچھنے ہیں، وہ بارگاہ علی کے اندر آ جایا کرے۔ اور بارگاہ علی کے اندر اس لیے آ جایا کرے کہ قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور علی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آج سے لے کر قیامت تک اس طرح پیوست رہیں گے، قرآن اور علی قیامت تک اس طرح پیوست رہیں گے کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر قرآن اور مولا علی اکٹھے ہوں گے۔ سامعین کرام، پتہ چلا اگر قرآن کی معرفت چاہتے ہیں تو ہمیں معرفت علی پہلے حاصل ہونی ہوگی، ہمیں محبت علی حاصل کرنی ہوگی، ہمیں محبت اہل بیت حاصل کرنی ہوگی۔ سامعین کرام، محبت علی یہ معرفت قرآن عطا کرتی ہے، یہ ہمیں حقیقت عطا کرتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے بارے میں اپنی محبتیں جب بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک مختلف شجر سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور علی کو ایک ہی شجر سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مولا علی کو ایک ہی شجر سے پیدا کیا ہے۔ طبرانی شریف کے یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، اب یہ محبتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مولا علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے قرآن میں فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ مولا علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہیں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے وہ پوری کائنات کی جان ہے، اور پوری کائنات کی جان جو قرآن سے جڑا، جس کی محبت خدا سے جوڑتی ہے۔ سامعین کرام، مولا علی آپ کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور سامعین کرام، اب ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس پیارے ویر کے
ذکر میں محبت میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں سامعین کرام، اور اس کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، اور یہ بات گھر میں ہو رہی ہے اور پوچھ اپنے بابا سے رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بابا جان ایک بات تو بتائیے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ محفل میں بیٹھتے ہیں اور مولا علی بیٹھے ہوتے ہیں تو پوری محفل کے آپ ٹک ٹکی لگا کر چہرے علی کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ ٹک ٹکی لگا کے چہرے علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ آپ کا دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا۔ آپ مجلس میں جب مولا علی آ جائیں تو آپ مولا علی کے چہرے کی زیارت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بات کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی اس کا راز یہ ہے کہ سن، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ سامعین کرام، جس مولا علی کا چہرہ عبادت ہے، جن کا ذکر عبادت ہے، آئیے ہم ان کی عبادت کو، ان کی محبتوں کو اپنی روح کے سانچے کے اندر ڈالیں، ہم اہل بیت کی محبتوں کو اپنے روح کے اندر ڈالیں اور اپنی روحوں کے اندر وہ خوشبو پیدا کریں کہ جو خوشبو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس مختصر وقت میں مولا علی کے حضور یہ جتنا بھی سبق پیش کیا، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سبق کے تصدق سے میری اور آپ کی مشکلات اللہ تعالیٰ کی ذات آسان کرے اور اس رمضان المبارک کی حقیقی رحمتیں ہمیں عطا کرے، ہم میں حب اہل بیت، حب علی اللہ تعالیٰ کی ذات صحیح معنوں میں عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اتحاد ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، اتحاد ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، اتحاد ید اللہ چہرہ وجہ اللہ، ایدی صورت جئی پیاری، ایدی صورت جئی پیاری، تصویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا مینو علی 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 ورگا زمانے تے، کوئی پیر وکھا